امریکہ میں اسلام دشمنی کا تسلسل۔ امریکہ میں ٹرمپ کی حکومت کے آنے کے بعد مسلمانوں سے نفرت اور اسلام کی مخالفت کی ہوائیں تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ دوسرے ممالک سے امریکہ آنے والے مسلمانوں پر ویزوں کی پابندی، امیگریشن کے نظام میں سختی اور امریکہ میں پہلے سے موجود مسلمانوں کی زندگی اجیرن کرنے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ اب امریکی شہریت رکھنے والے مسلمانوں یا وہاں کے ہی جدی پشتی مسلمان باشندوں کے خلاف بھی تعصب اور نفرت آمیز سلوک کا سلسلہ آئے روز بڑھتا جا رہا ہے۔ حال ہی میں امریکی ریاست فلوریڈا میں باکسنگ کے لیجنڈ چیمپئن مرحوم محمد علی کے بیٹے محمد علی جونیئر کو فلوریڈا ایئرپورٹ پر حراست میں لیا گیا۔ اس خبر کی اطلاع آتے ہی مرحوم محمد علی کے خاندان اور ان کے چاہنے والوں میں غم و غصہ دیکھا گیا۔ محمد علی جونیئر کو صرف اور صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر اپنے ہی ملک میں سخت تذلیل اور ذہنی دباؤ کا شکار ہونا پڑا۔ ان سے طرح طرح کے سوالات اور انویسٹیگیشن کی گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق محمد علی جونیئر اپنی والدہ خلیلہ علی کے ساتھ جمیکا سے 7 فروری کو امریکہ واپس لوٹ رہے تھے۔ اطلاعات کے مطابق باکسر محمد علی کے بیٹے کو فلوریڈا کے ایئرپورٹ پر تقریباً 2 گھنٹے تک حراست میں رکھا گیا۔ محمد علی جونیئر نے ہوم لینڈ اور محکمہ خزانہ کے خلاف عدالت جانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ محمد علی کی بیوہ خلیلہ علی بیٹے کو حراست میں لیے جانے سے لاعلم ہونے کے سبب پریشان پھرتی رہیں۔ محمد علی جونیئر کے قریبی افراد کا کہنا ہے کہ وہ امریکی حکام کے اس نفرت آمیز سلوک کی وجہ سے انتہائی دل برداشتہ ہیں۔ وہ ایک مشہور امریکی مسلمان شہری باپ کے بیٹے ہونے کے باوجود بھی صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اس ناروا سلوک کا شکار ہوئے، جبکہ دوسری جانب امریکہ میں ہی ایک ایئرپورٹ پر ہالی ووڈ اداکارہ لنزے لوہان کو ایک دفعہ پھر تعصبانہ سلوک کا نشانہ بناتے ہوئے ٹارچر کیا گیا ہے۔ اسلام کی جانب مائل ہونے اور قرآن مجید سے شغف رکھنے والی امریکی اداکارہ تاحال اسلام قبول کرنے کا دعویٰ یا اعلان نہیں کر چکی، البتہ اسلام میں گہری دلچسپی کا اظہار کرنے کی وجہ سے امریکہ میں تنقید و تضحیک کا نشانہ بننے والی لنزے لوہان کا کہنا ہے کہ امریکہ میں اسلام دشمنی کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ نازیبا سلوک کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ اسلام کو پسند کرتی ہیں۔ لنزے کو ایئرپورٹ میں داخل ہونے سے روک کر ان سے تلخ اور بلا وجہ سوالات پوچھنے کے بعد سکارف اتارنے کی شرط پر ایئرپورٹ میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ یاد رہے کہ لنزے لوہان نے شامی مہاجرین کے ایک کیمپ کے دورے کے موقع پر ایک مہاجر شامی خاتون سے ملنے والے سکارف کے تحفے کے بعد اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا اعلان کیا تھا۔ اب لنزے لوہان اکثر و بیشتر سکارف میں نظر آتی ہیں اور اسی لیے انہیں اپنے ہی ملک میں ایک نہایت مشہور و معروف شخصیت ہونے کے باوجود نفرتوں کا سامنا ہے۔ یہ صورتحال اور رویہ ان لوگوں کے ساتھ درپیش ہے جو نہ صرف پیدائشی اور خاندانی امریکی ہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنی فیلڈ کے لحاظ سے معتبر جانے جاتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگانا مشکل ہرگز نہیں کہ امریکہ میں مقیم عام مسلمان، بالخصوص وہاں پر بسنے والے مہاجرین اور دوسرے ممالک سے جانے والے مسلمانوں کے ساتھ امریکی متعصب رویہ کس قدر بھیانک ہوگا۔